رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ہمارے معاشرے میں بے شمار مسائل ایسے ہیں جس میں مسلمان مختلف فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں. بہت سارے معاملات کے اندر فساد بھرپور طریقے سے داخل ہو چکا ہے اور ان معاملات میں سے ایک معاملہ لین دین کا بھی ہے، کاروبار کا بھی ہے، تجارت کا بھی ہے، بے کے معاملات بھی ہیں. ہم نے اپنے سابقہ مہینے کے جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو اجاگر کیا تھا جس میں ہمارے لیے گھریلو معاملات کے اندر جو الجھنے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، آپ کی سیرت سے وہ سد باب کیسے ہو سکتا ہے. بحیثیت شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. لین دین کے معاملات میں جو فساد داخل ہو چکا ہے اس کے سد باب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ بحیثیت تاجر کیسے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کامل انسان تھے. جس بھی شعبے کو اٹھا لیں، اگر کامل ترین شخصیت کی تلاش ہو تو تلاش کے بعد انگلی جا کر ٹھہرے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی. لین دین کے معاملات ہیں، تجارت کے معاملات ہیں، بے کے معاملات ہیں. سب سے بہترین اسوہ اگر کسی شخصیت میں ہے، کامل اسوہ، کامل رہنمائی، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. وہ تاجر بن ہی نہیں سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بحیثیت تاجر معلوم نہ ہو. وہ لین دین کے معاملات میں انصاف کر ہی نہیں سکتا، وہ لین دین کے معاملات پر وہ پورا اتر ہی نہیں سکتا جب تک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بحیثیت تاجر، آپ کی زندگی اور آپ کے بتائے ہوئے قوانین اور اصول کا علم نہ ہو. آج معاشرے میں مارکیٹوں کے اندر، دکانوں کے اندر، منڈیوں کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ وہاں ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں جن کو اصول تجارت کا علم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تجار کو اصول تجارت بتائے ہیں. آپ داخل ہوتے، سکھاتے، سمجھاتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے، مارکیٹوں سے، منڈیوں سے ایسے افراد کو نکال کر باہر کر دیتے جو تجارت تو کر رہے ہیں لیکن اصول تجارت سے واقف نہیں ہے. بڑے اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ دو پہلو، آپ تجارت کرنے میں کیسے تھے مکی زندگی میں، اور پھر مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول اور قوانین کس طریقے سے وضع کیے ہیں. ہمارے لیے آپ کی زندگی اس زاویے سے مشعل راہ ہے، اور ان چیزوں کو جاننے کے بعد جو آسانی پیدا ہوگی وہ مسلمان اس آسانی سے مستفید ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
بذات خود تجارت کا معاملہ تھا، بڑا ہی شاندار تھا، اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ آپ جس سرزمین میں پیدا ہوئے، جس خاندان میں پیدا ہوئے، اس سرزمین میں اور اس خاندان میں بنیادی طور پر جس شعبے سے وہ وابستہ تھے وہ تجارت تھی۔ آپ جب اس دنیا میں آئے تو یتیم تھے۔ آپ کے والد عبداللہ تجارت ہی کے گھر سے مدینہ سے، مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے شام گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر مدینہ کے اندر ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ آپ کے دادا، آپ کے چاچا سب تجارت میں مصروف تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سمجھ بوجھ کی عمر میں آئے تھے۔ قبیلہ بنی سعد کے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ مل کر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو مکہ میں آ کر آپ نے دیکھا آپ کے چاچا ابو طالب، ان کی صورتحال بہت زیادہ کمزور ہے، اور میں اپنے چاچا پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ آپ کے اندر بچپن سے خودداری تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اہل مکہ کی چند قرات پر بکریاں چرائی۔ ایک قرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، چند 100 روپے بنتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر دیکھیں چند 100 روپے۔ آپ نے بکریاں چرائی ہیں، بلکہ ہر نبی نے چرائی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ کسی قافلے میں تھے اور آپ وہاں رکے، اور صحابہ اکرام کچھ درختوں کا پھل توڑنے لگے، تو آپ نے مخصوص پھل کی طرف اشارہ کیا، یہ وہاں پھل اتارنا، یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کا تو اندازہ صحیح معنوں میں وہ شخص لگا سکتا ہے جس نے بکریاں چرائی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں، بلکہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے جس منصب پر فائز کرنا تھا، اس میں ان اوصاف کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کام لیا ان سے۔ آپ یہ معاملہ کرتے تھے، 12 سال کی عمر کے تھے، چچا تجارت کی گھر سے شام جانے والے ہیں، اور چچا اور بھتیجا کی جو محبت تھی وہ بے مثال تھی۔ ابو طالب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں رہ سکتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے جدا نہیں رہ سکتے تھے۔ آپ نے اصرار کیا میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کا یہاں رکنا ضروری ہے، آپ یہاں رہیں۔ فرمایا نہیں میں جاؤں گا، اصرار پر ساتھ لے گیا۔ یہ آپ کا پہلا سفر تھا، تجارتی سفر پہلا، لیکن یہاں آپ تاجر کی حیثیت سے نہیں گئے، امور تجارت کو دیکھنے گئے۔ امور تجارت، کیونکہ جو تجارت کا شعبہ ہے اس میں وابستہ انسان تجارتی امور کو دیکھ کر اور اس میں مشغول ہو کر فہم و فراست، سمجھداری، دانائی، حکمت، معاملہ فہمی اور لیڈرشپ کی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، معاملات کو سلجھانے جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ آپ جب سفر میں ہیں، شام سے پہلے مکہ سے نکل کر کسی راستے پر بسرا مقام پر جب آپ پہنچتے ہیں، وہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا راہب اپنے گرجا گھر میں، معبد خانے میں عبادت میں مصروف ہے۔ اس نے کھڑکی سے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس عجیب منظر کو دیکھ کر وہ اپنے گرجا گھر سے پہلی دفعہ باہر نکلا۔ اس مقام پر اس کافرے نے پڑاؤ ڈالا، اس گرجا گھر سے تھوڑا سا آگے جا کر اس عیسائی راہب نے ان سب کی دعوت کی۔ آپ کو دعوت پر مدعو کرتا ہوں۔ ابو طالب نے دعوت قبول کر لی، سارے افراد آ گئے، لیکن جس
شخصیت سے ملاقات کے لیے دعوت کی تھی وہ نہیں آئے. ابو طالب سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص ابھی مس ہے، اس میں نظر نہیں آ رہا. کہا ہم سارے آ گئے. کہا نہیں، ابھی ایک شخص موجود ہے جو بھی نہیں آیا. فرمایا وہ میرا بھتیجا ہے، وہ سامان تجارت کے پاس ان کو بے اعتبار محافظ، بحیثیت محافظ بٹھایا ہے. فرمایا انہیں ضرور بلائیں. بلایا گیا. اور جب بلایا گیا، دعوت میں شریک ہوئے، تو اس راہب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لینے کے بعد، دیکھنے کے بعد ابو طالب کو ایک مشورہ دیا. یہ شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے، اور اس شخصیت کا پہلے تعارف پوچھا، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے. اس راہب نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ مجھے اس اعتبار سے پتا چلا کہ جو صفات میں نے اس کے اندر دیکھی ہیں وہ اس کائنات کے سردار بننے والی صفات ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ منصب نبوت پر فائز ہوگا، اور جو منصب نبوت پر فائز ہونے والا آخری نبی ہے وہ یتیم پیدا ہوگا. آپ باپ کیسے ہو سکتے ہیں اس کے؟ اس نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کا چاچا ہوں. تو کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے جب تمہیں دیکھا اپنے اس گرجا گھر سے آتے ہوئے تو کوئی بھی درخت اور کوئی بھی پتھر ایسا نہیں تھا جو اس شخصیت کے استقبال میں جھکا نہ ہو. اور یہ صرف نبی کا خاصہ ہے کہ درخت، حجر، شجر نبی کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں یا اس نبی کے لیے سامنے جھکتے ہیں، اس نبی پر سلام پیش کرتے ہیں. تو یہ نبی کا خاصہ ہے، اور مہر نبوت سے میں نے پہچان لیا ہے کہ یہ نبی ہیں. میرا مشورہ یہ ان کو واپس بھیج دیں، انہیں ساتھ نہ لے کر جائیں. شام کے یہودیوں کو اگر پتا چل گیا تو اسے قتل کر ڈالیں گے. ابو طالب نے واپس بھیج دیا. پھر نبی علیہ السلام نے وہاں رہ کر کاروبار کے کچھ معاملات لوگوں سے، آپ کے لین دین کے جو معاملات تھے، آپ نے وہ سر انجام دینا شروع کیے. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب ملے لین دین کے معاملات میں. ہماری حقیقت اشکارا ہوتی ہے لین دین کے معاملات میں. بڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بڑے شریف ہوتے ہیں، بڑے امانت دار ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کے ساتھ معاملات اور لین دین اور تجارت کا معاملہ ہوتا ہے اس کی حقیقت کھل جاتی ہے. اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 لقب ملے تھے، امین اور صادق، یہ تجارت میں ملے تھے آپ کو. تو اس سے اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت اور آپ کی صداقت اور راست بازی کا عالم کیا ہوگا. جہاں لوگ فیل ہوتے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئے. جہاں پر لوگ بدنام ہوتے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے القاب سے ملقب کیا گیا. وہ لوگ جو تجارت میں آپ کے ساتھ شریک تھے، اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول یا صحابہ پوچھتے ہیں تم انہیں جانتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، کیوں نہیں جانتے، یہ شریک تجارت رہے ہیں. ہم نے تو ان کو بحث اور تکرار کرتے ہوئے نہیں پایا، ہم نے تو معاملات کو نپٹاتے ہوئے پایا. امانت داری، صداقت میں، راست بازی میں اور سچائی میں ان جیسا ہم نے کسی کو نہیں پایا. ہم کیوں نہ پہچانے اسے؟ آپ کی یہ شہرت اس قدر مکہ میں پھیل گئی، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میرا سامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں اور آپ کاروبار کریں. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میرا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے اور آپ تجارت کریں. آپ کا یہ شہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم میں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ کے ساتھ معاملات کی ڈیلنگ کی اور آپ کو اپنا سامان تجارت دیا اور فرمایا جائیں تجارت کریں. اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیج دیا. اب سامان تجارت لے کر پہلی دفعہ مکہ سے شام پہنچے، منڈی میں پہنچے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں کیا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامان کو پیچھے رکھا، سیدہ خدیجہ کے سامنے سامان کو آگے کر دیا.
اس سامان کے اندر جو خوبیاں ہوتی وہ بتاتے. پہلے وہ سامان بیچتے, وہ سامان سمجھنا آتا تو اپنا سامان پیش کرتے. اور پھر ایک چیز میسرہ نے جو دیکھی وہ یہ تھی, سیدہ ختیجہ کے سامان کو جب تول کر دیتے تو بالکل کانٹا برابر ہوتا, بالکل برابر ہوتا, کیونکہ وہ کسی کی امانت تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سامان بیچتے تو آپ اپنے سامان کے ترازو اور پلڑے کو جھکا کر دیتے, یہ میرا سامان ہے اور میں اپنا سامان زیادہ دے دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کسی اور کا سامان اگر زیادہ دوں گا تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی. اور جب یہ تجارت کا معاملہ مکمل ہوا, واپس مکہ پہنچے, سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے, ان کو پورا حساب کتاب دیا, اور اس میں سیدہ ختیجہ کو جو نفع ملا اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں تھی. میسرہ نے راستے میں جو عجیب چیزیں دیکھی, بادلوں کا سایہ, درخت کا جھکنا, پھر کاروبار کے اندر آپ کی یہ امانت, آپ کی یہ دیانت, آپ کی یہ سچائی اور معاملہ فہمی, آپ کی فراست سیدہ ختیجہ کے سامنے کھول کر رکھ دی. سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوئے, جس شخصیت کا مجھے انتظار تھا شاید وہ شخصیت مجھے مل گئی ہے. یہی وہ صفات تھی جس کی وجہ سے سیدہ ختیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر آپ کے ساتھ شادی ہوئی. مکہ میں آپ کا یہ شہرہ بے اعتبار تجارت تھا, بلکہ ایک اور تجارت کے اندر عجیب قسم کا واقعہ ہوا. مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سودا طے کیا, سودا ہو چکا, وہ شخص آپ سے سودا کرنے کے بعد کچھ بقایا جات اور اپنے سامان کو اٹھانے کے حوالے سے آپ سے وعدہ کر کے گیا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں, جو بقایا پیمنٹ ہے وہ بھی کرتا ہوں اور سامان بھی اٹھاتا ہوں, آپ میرا انتظار کیجئے. نبی علیہ السلام بیٹھ گئے, وہ شخص گیا اور جیسے مکہ میں داخل ہوا دیگر معاملات میں مصروف ہوا اور وہ بھول گیا, وہ شخص بھول گیا کہ میرا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ادھورا ہے. آپ میرے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ معاملات ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کر رہے ہیں, اور یہ شخص بھول گیا. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن آیا. جب کسی ضروری کام سے اس کا وہاں سے گزر ہوا تو اسے یاد آیا اور دیکھا کہ مجھ سے اتنا بڑا معاملہ ہو گیا. وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے معذرت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے دنوں کے انتظار کے بعد آپ کی زبان پر جو ایک جملہ نکلا تھا وہ کیا تھا؟ صرف ایک جملہ ادا کیا, اور وہ جملہ یہ تھا, اللہ کے بندے تو نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا, اللہ کے بندے تو نے مجھے تکلیف دی ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. معاملات جو بقایا تھے اسے حل کیا اور آپ چلے گئے. ایفاء عہد, وعدے کی وفاداری, امانت میں دیانت اور صدق و وفا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال شخصیت تھے, اور آپ کا یہ شہرہ اتنا معروف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہو گیا تجارتی معاملات میں. یہ آپ کی مکی زندگی تھی. منصب نبوت پر فائز ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ذمہ داری میں آ گئے. سیدہ ختیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سارا مال قربان کر دیا. میرا سارا مال آپ کے لیے, آپ کے دین کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے, جہاں چاہیں صرف کریں, میں اس مال کو آپ کے لیے قربان کرتی ہوں. ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ہماری اس تجارت میں فتنے اور فساد میں داخلے کی وجہ کیا ہے؟ جو شخصیت ہمارے پاس ہے, جو اسوہ ہمارے پاس ہے, جو کامل ترین شخصیت کا نمونہ ہمارے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور جب ہم اس پیغمبر کی اقتدا نہیں کریں گے, اس پیغمبر کے اسوہ کو اپنائیں گے نہیں, اسے اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنائیں گے, اسے اپنے لیے قدوہ نہیں بنائیں گے, تو بتائیے یہ تجارت, یہ لین دین, یہ کاروبار, یہ معاملات کی ڈیلنگ, یہ میرے اور آپ کے لیے نفع مند کیسے ہو سکتی ہے؟ آداب تجارت معلوم نہیں, احکام تجارت معلوم نہیں, اور تجارت کے اندر داخل ہو چکے ہیں. لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے. دھوکے اور فراڈ کی
جو ساری حدیں پامال کر دی گئی ہیں، ملاوٹ کی ساری حدیں پامال کر دی گئی ہیں، بے وفائی کے سارے معاملات انتہا کو اور عروج کو پہنچا دیے گئے ہیں. اور یہ معاملات کرنے والے وہ مسلمان ہیں جن مسلمانوں کے پاس وہ شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امین اور صادق ہونے کی پہچان اسی کاروبار میں پیدا ہوئی تھی. اگلی زندگی کا جو مرحلہ ہے وہ اصول تجارت کے آداب کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت آنے والے مسلمان اور تجارت کرنے والے لوگوں کو اصول تجارت سے باخبر کیا. یاد رکھیے معاملہ اس وجہ سے زیادہ حساس ہے کہ آپ کے مال میں رزق حرام کا ایک لقمہ بھی داخل ہو گیا تو آپ کی بندگی قبول نہیں ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں حرام مال کا داخل ہوتا ہے، جب تک اس کا اثر موجود ہے اللہ آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ ذات پاک ہے اور بندے سے پاک چیز ہی کو قبول کرتی ہے. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے سجدے ہمیں اطمینان کیوں نہیں دیتے؟ ہماری نمازیں ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کیوں نہیں کرتی؟ روحانیت کی کیفیت ہمارے اندر داخل کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے پیچھے بنیادی اسباب میں سے ہمارا رزق اس میں یا حرام داخل ہو چکا ہے یا وہ ہمارا رزق مشکوک ہے، مشبوہ ہے. قرآن میں 3 حکم ہیں. ایک عمومی خطاب ہے، یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، یا ایھا الناس کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا. عمومی خطاب ہے سب کو، اے لوگو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ رزق کو کھاؤ. عمومی خطاب ہے. دوسرا اس سے خاص خطاب اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ کے ماننے والوں، اللہ کو ماننے والوں، رزق حلال کھاؤ اور اس رب کی عبادت کرو اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو. بندگی بعد میں، پہلے کا رزق حلال. کیوں؟ اگر بندگی کرو گے رزق حرام کے ساتھ تو تمہاری بندگی قبول نہیں ہے. پھر خاص الخاص خطاب انبیاء کی جماعت کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے انبیاء کی جماعت، تم نے بھی رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے اور عمل صالح کرنا ہے. یہ ہدایات اس قدر زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ عبادت کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط رزق حلال بھی ہے. اس لیے اصول تجارت سے باخبر ہونا ضروری ہے. جہاں تجارت ہوتی ہے اس کو بازار کہتے ہیں، اور بازار کی حیثیت جان لیں. احب البلاد الی اللہ مساجد وابغض البلاد الی اللہ الاسواق. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب مقام روئے زمین پر اگر کوئی ہے وہ اللہ کے گھر ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے. اس کا معنی یہ ہے بازار میں بلا ضرورت نہیں جانا. کاروباری سرگرمیاں ہیں، لین دین کے معاملات ہیں تو کاروبار جائیں، کاروبار کی غرض سے جائیں، اور جیسے ہی مقصد پورا ہو اس بازار سے نکل جائیں. وہ اچھی جگہ نہیں ہے. اور مساجد، اس میں وقت گزاریں. نماز کا وقت ہے یا نہیں، آپ فارغ ہیں تو اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھیں. یہ جگہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اس جگہ روحانیت آئے گی، اس جگہ ایمان میں اضافہ ہوگا، اس جگہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوگا. زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو اگر صرف کرنا ہے تو اللہ رب العزت کے ان محبوب مقامات اللہ کی مساجد کے اندر صرف کریں. پھر ادب یہ بتایا جب بازار جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک دعا پڑھ کر داخل ہوں. علامہ البانی اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ثواب سنیں، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اس دعا کے پڑھنے سے اللہ جنت میں اس کا گھر تعمیر فرما دے گا. اپنی ذاتی مقصد کے لیے جا رہے ہیں آپ، لیکن شرعی طریقے سے جائیں گے، گناہ معاف ہو گئے، درجات بلند ہو گئے، نیکیوں میں اضافہ ہے، جنت میں گھر بن چکا ہے. جب بازار جائیں
تو دوسرا ادب یہ ہے آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، شور و گل نہ کریں، چیخ و پکار نہ کریں، بحث و مباحثہ نہ کریں. اللہ کے رسول کی صفت کیا بیان فرمائی؟ لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح. اللہ کے رسول بازار میں آواز بلند نہیں کرتے تھے، شور و گل نہیں کرتے تھے. آپ بازار کے اندر جب داخل ہوتے تو فضول گفتگو نہیں کرتے تھے. جب آپ بازار میں داخل ہوتے تو سخت مزاجی اختیار نہیں کرتے تھے. اب برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، ولیکن یعفو ویصفح. اب درگزر کیا کرتے تھے، معاملے کا تصفیہ کرتے تھے، معاملے کو نپٹانے کی کوشش کیا کرتے تھے. یہ جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، یہ شور و گل کی جگہ نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، یہ بازار میں شور و گل کا مقام نہیں ہے. تو یہ دوسرا ادب ہے بازار میں داخل ہونے کا، کاروبار کرنے کا، کہ بحث و مباحثہ، تکرار، جھگڑا، شور و گل، برائی کا جواب برائی سے مت دیں. یہ کسی اچھے تاجر کی نشانی نہیں ہے. معاملہ فہمی یہ اس کی صفت ہونی چاہیے. تیسری صفت، اپنے اندر حیا پیدا کریں. بازار اختلاط کا مقام ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے، جہاں بہت ساری بے حیائی کے امور ہوتے ہیں. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اس کے اندر حیا پیدا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس میں اختلاط بھی ہے اور بےہودگی بھی ہے، لیکن آپ کو اپنی نگاہ میں، اپنے وجود کے اندر حیا کو پیدا کرنا ہے. چوتھا ادب، جب آپ کاروبار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے کاروبار کے لیے آپ کے اندر اہلیت پیدا کر دی، آپ کو تاجر کے منصب پر فائز کر دیا ہے، تو یاد رکھیے اس موقع پر پہنچ کر آپ کسی پر چھری نہ چلائیں، کسی کو ذبح نہ کریں، کسی کو کاٹنے کی کوشش نہ کریں، کسی کے مال کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں، ایک دن میں امیر بننے کا خواب نہ دیکھیں اور کسی کے مال پر نگاہ ڈال کر جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹنے کی کوشش نہ کریں. بلکہ میرا اور آپ کا جو رشتہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی بھائی ہیں. سارے رشتے جو خونی ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، کوئی بھی رشتہ اسلامی رشتے سے مضبوط نہیں ہو سکتا. کوئی بھی رشتہ اتنا مستحکم نہیں ہو سکتا جتنا استحکام اللہ نے اسلامی رشتے کو ذکر کیا ہے. اللہ خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ساری دوستیاں، سارے تعلقات دشمنی میں بدل جائیں گے. کل قیامت کے دن اگر کوئی رشتہ، کوئی دوستی، کوئی محبت قائم ہوگا تو اہل ایمان اور اہل اسلام کا رشتہ ہوگا. پھر یاد رکھیے، جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ آپ کا مسلمان ہے. آج اگر آپ یہاں ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ وہاں ہوں اور وہ آپ کی جگہ پر ہو. آج اگر آپ اس کو چونا لگانے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کل آپ کو بھی کوئی چونا لگا دے. اس سے فراڈ کریں گے، آپ سے بھی ہوگا. دھوکہ دیں گے، آپ سے بھی ہوگا. غداری کریں گے، آپ سے بھی ہوگی. خیانت کریں گے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے. تو یاد رکھیے مسلمان ہیں. اور کاروبار میں مسلمان کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا رحم اللہ رجلا سمحن اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى. اللہ کی رحمت نازل ہو اس شخص پر جو کوئی چیز بیچتا ہے، بڑے نزاکت کے ساتھ، لطافت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جب کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے مزاج میں، اس کے کلام میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں بڑی شرافت ہوتی ہے، بڑی نزاکت ہوتی ہے، بڑی نرمی ہوتی ہے. اپنے حق کا تقاضا کرتا ہے یا کسی کو اس کا حق دیتا ہے، بڑی لطافت کے ساتھ، بڑی نزاکت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، یہ بڑے حسن اخلاق کے ساتھ. یہ ایک مسلمان کی صفت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص پر رحمتیں اترتی ہیں. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح اقتضاء سمح القضاء. اللہ محبت کرتا ہے اس انسان سے جو بیچنے میں، خریدنے میں، حق دینے میں، حق لینے میں نرمی اختیار کرتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر ادخل اللہ رجلا سمحا بائعا مشتریا قاضیا مقتضیا الجنت. اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو تجارت کے اندر نرم مزاجی اختیار کرتا ہے، کسی چیز کو بیچنے میں، لینے میں، خریدنے میں، حق کا مطالبہ کرنے میں یا حق دینے میں. نرمی. اللہ کے رسول کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ زیادہ بحث نہیں کرتے تھے،
زیادہ جھگڑا نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں زیادہ طول نہیں دیتے تھے, معاملے کو نپٹانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ایک اہم ترین ادب ہے, نرم مزاجی. المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے, ایک قلعے کی طرح ہے, ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. اور یہ قاعدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کریں. میں نہیں پسند کرتا میرے ساتھ کوئی فراڈ کرے, ایک چیز کی قیمت 10 روپے ہے اور اس کو 110 بنائے, میں پسند نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کوئی میں جائز منافع حاصل کروں, مجھ سے جائز منافع کوئی حاصل کرے. تو اگر آپ تاجر ہیں, آپ بائے ہیں, مشتری نہیں ہیں, تو مشتری خریدار کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ آپ اس جگہ اگر آپ مشتری ہوتے تو آپ کیا پسند کرتے. اتنا مضبوط رشتہ دیا. صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ دیکھیں, مثال ہے, مثال. ایک شخص نے دوسرے شخص کو زمین بیچ دی, اور زمین کے اندر جب اس نے ہل چلایا تو اسے سونا ملا, سونا. وہ سونا لے کر اس شخص کے پاس پہنچ گیا جس سے زمین خریدی تھی کہ یہ سونا آپ کا ہے, کیونکہ میں نے آپ سے زمین خریدی, سونا نہیں خریدا, اور اس زمین سے نکلا یہ آپ کا ہے. وہ شخص کیا کہہ رہا ہے, میں نے زمین تمہیں بیچ دی, اب اس میں سونا نکلے, چاندی نکلے, کچھ نکلے نہ نکلے, یہ تمہارا ہے. وہ کہہ رہا ہے تمہارا ہے, وہ کہہ رہا ہے تمہارا ہے. یہ تمہارا حق ہے, یہ تمہارا حق. بس آج اس چیز کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کو اس کا حق دیں. اپنے حق کے تقاضی مت بنے کہ میرا حق دے دو, دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اپنے حق کا تقاضا کر رہے ہیں. آپ دوسروں کو اس کا حق دے دیں, آپ کا حق خود بخود محفوظ ہو جائے گا. ہر شخص یہ ذمہ داری بنا لے, میں نے کسی کا حق نہیں کھانا, میں نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے. اگر ہر شخص یہ سمجھنے لگ جائے کہ کہیں میں نے کسی کے حق پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا, ہر شخص کا حق محفوظ ہو جائے گا. ایک شخص کے پاس لے گئے, ہمارا فیصلہ کیجئے. اس نے پوچھا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا, دوسرے نے کہا میری بیٹی. فرمایا دونوں کا نکاح کر دو, یہ پیسے اس پہ لگا دو, جو بچے کچھ اپنے اوپر خرچ کرو, کچھ صدقہ کر دو. معاملہ نپٹا دیے. امانت داری. نبی علیہ السلام نے جب یہ بتایا, جس شخص نے کسی مسلمان کے حق کو لوٹا جھوٹی قسم کھا کر, فإنما هو قطعة من النار, جو اسے ملا ہے وہ جہنم کا انگارہ ہے. جھوٹی قسم کھا کر کتنا نفع لیں گے آپ؟ جھوٹی قسم کھا کر کتنی زمین پر قبضہ کریں گے؟ کس مال پر قبضہ کریں گے؟ وہ کتنی دیر تک آپ کے پاس رہے گا؟ برکت ختم ہوئی, وہ مال آپ کے پاس آیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جہنم کا انگارہ ہے, وہ جہنم کا انگارہ ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد صحابہ اکرام کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو. وہ دینے کی بات کرتے تھے, دینے کی, لینے کی نہیں, دینے کی بات کرتے تھے. کہ میرے ذمہ تمہارا حق تو نہیں ہے, وہ اگر ہے تو بول دو, میں تمہارا حق دینے کے لیے تیار ہوں. ساری زندگی گزر جاتی ہے دوسروں کے حقوق کو اپنے ذمہ ڈال کر, اس کا حق دینا ہے, اس کا حق دینا, اس کا حق دینا, اور یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں حقوق کو دفن کر کے. بڑا حساس معاملہ ہے. نجات کا انحصار, بندوں کے حقوق میں حق تلفی انسان کو ختم کر دیتی ہے, اس کی نجات کو موقوف کر دیتی ہے. تجارت کے اندر ایک اہم اصل سچائی ہے. سچائی. ہم کیا کرتے ہیں, ایک چیز بیچنے کے لیے پیش کر دی, پتا اس کے اندر یہ عیب ہے, پتا یہ کہ پاکستان کی بنی ہوئی ہے, پھر بھی کہیں گے یہ جاپان سے آئی ہے. جو معیار اس کا ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہے. جھوٹ بولیں گے, جھوٹے معاملات, قسمیں کھائیں گے, وہ معیوب چیز کے عیب کو چھپا کر سچائی ظاہر کر کے, یا اس کی وہ ویلیو اور معیار نہیں ہے جو بتائیں گے اور وہ چیز بیچ دیں گے. ہزاروں کے, لاکھوں کے کاروبار اس طرح ہو رہے ہیں, اور سکون اور چین نہیں ہے, برکت نہیں ہے. کیوں؟ جس کاروبار کی ابتدا فراڈ سے ہو, کذب سے ہو, جھوٹ سے ہو, آپ کروڑوں میں کما لیں, آپ کو سکون نہیں مل سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, البیعان بالخیار, دو بیع کرنے والے, تجارت کرنے والے, لین دین کرنے والے اختیار رکھتے ہیں, ما لم یتفرقا, جب تک وہ جدا نہیں ہوتے. جدائی کی کا معنی یہ ہے جب تک لین دین کر کے دکان پر کھڑے. ایک بندے نے دکاندار سے موبائل خرید لیا, پیسے دے دیے,
دکان کو نہیں چھوڑا، اختیار موجود ہے، دکاندار موبائل واپس لے سکتا ہے اور خریدار موبائل واپس کر سکتا ہے، دونوں سودا کینسل کرنے کے مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ جب جگہ الگ ہو گئی، آپ موبائل لے کر چلے گئے، پھر واپس آتے ہیں، اختیار ختم ہو چکا ہے۔ اب بتایا گیا کہ اگر یہ سودا بیچارہ مجبور ہو کر واپس کرنے کے لیے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من اقال مسلما اقال اللہ اسرتہ یوم القیامہ، جو سودا واپس لے گا، اختیار نہیں تھا پھر بھی واپس لے رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کی شرط ہے کہ میں واپس نہیں کروں گا، سودا خریدا ہوا واپس نہیں ہوگا، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ بڑا پن یہ ہے، نرم مزاجی یہ ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ واپس لے لیں۔ اسی جگہ پر واپس کرنے کا مکمل اختیار ہے، جگہ تبدیل ہو گئی، اختیار ختم، لیکن گناہوں کی مغفرت یہ ہے کہ آپ واپس لے لیں۔ پھر فرمایا دو کاروبار کرنے والے اگر سچ بولیں، خریدار بھی سچ بولے، لینے والا بھی سچ بولے، بیانا، معاملات کو کھول کر رکھ دیں، یہ معاملہ ہے جی، یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہاں کی بنی ہوئی ہے، ساری چیزیں بیان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیع میں برکت ڈال دے گا۔ چاہے سچ بتانے سے آپ کو 1000 کی جگہ 500 کا فائدہ ہو، لیکن یہ 500 اس 1000 پر بھاری ہو جائے گا، یہ 100 روپیہ اس 1000 پر بھاری ہو جائے گا، جس میں سچائی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت آ چکی ہے۔ اور وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، جھوٹ بولا اور حقیقت کو چھپایا اور نفع آپ کو مل گیا 1,00,000 روپے، تو یہ 1,00,000 1,000 کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ محقت برکت بیہما، اللہ ان کی بیع سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی جماعت کو خطاب کیا، یا معاشر التجار، اے تجار کی جماعت۔ سارے صحابہ کرام اللہ کے رسول کی طرف اپنی گردنوں کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا فرمانے والے ہیں۔ فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجار، کل قیامت کے دن یہ تجار کل قیامت کے دن گناہگار اٹھائے جائیں گے، گناہگار اٹھائے جائیں گے۔ الا من اتقى اللہ، مگر وہ شخص جو اللہ سے ڈر گیا، وبرا، اور اس نے نیکی کی، وصدق، اور سچ بولا تجارت کے اندر۔ 3 چیزیں، اللہ سے ڈرا، نیکی کا معاملہ اختیار کیا اور سچائی کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لے گا، وگرنہ ہر تاجر کل قیامت کے دن گناہگار اٹھایا جائے گا۔ تو یہ معاملات بڑے حساس ہیں، بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یبیع شیئا الا بین ما فیہ، کسی مسلمان کے لیے کاروبار کرنا جائز ہی نہیں ہے جب تک اس چیز کو جو بیچ رہا ہے اس کے اندر جو عیب ہے وہ بتا نہ دے، اس چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ عیب چھپا کر کسی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے، بیچیں گے بک جائے گی، نفع ہوگا، زیادہ ہوگا، لیکن اللہ برکت کو اٹھا لے گا۔ جب بیع کرنی ہے کھول کر بیان کریں، عیب کو ظاہر کر کے بیان کریں، چاہے نفع کم ہو لیکن برکتیں ہی برکتیں اس کے اندر ہے۔ المسلم واخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے اور اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ تو اصول تجارت ایک لمبا اور بہت ہی اہم ترین حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بحیثیت تاجر لین دین کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے بہترین اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اصول تجارت سے واقفیت اور آشنائی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، اور اس تجارت کے منصب پر جب فائز ہوں لین دین کے معاملات کریں تو شریعت کے سارے تقاضوں کو پورا کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سیرت کا حق ادا ہو سکے اس کی اقتداء کے ساتھ، اور اس کاروبار میں ہمارے لیے فائدہ، نفع اور برکت ہمیں پیدا حاصل ہو سکے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، جتنے بیمار ہیں ہم دعا گو ہیں، اللہ رب العزت سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کا ازالہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی صحت مند ہیں جن کو اللہ نے صحت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہوا ہے، اللہ ان سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جتنے اہل ایمان فوت ہو چکے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ مرکز الاسلامی اہل حدیث
ضلع پار کر وہاں کا ایک عظیم ادارہ جس میں شعبہ حفظ نادرہ اور درس نظامی قائم ہے، 80 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں، 5 اساتذہ وہاں پر تدریس کے منصب پر فائز ہیں. ماہانہ جو خرچہ ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے ہے. حالات کی وجہ سے یہ ادارہ مقروض ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مشکلات کا شکار ہے. تو یہ حفظ کے ادارے، قرآن کریم کی تعلیم کے ادارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تبلیغ نشر و اشاعت کے ادارے، سرپرستی یہ تجار کی ذمہ داری ہے. بلکہ کاروبار کے اندر اپنے گناہوں کی مغفرت کا ایک ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ ذکر کیا ہے، فشوبہ بصدقہ، صدقہ کے ذریعے اپنی لغزشوں کو مٹاؤ. تو یہ بہترین جو مصرف ہے ان اداروں کی سرپرستی. تو ساتھی وہاں کے مدیر موجود ہیں محترم مولانا عبدالخالق حفظہ اللہ، شیخ صاحب کی سرپرستی میں یہ چلنے والے ادارے ہیں اور مرکزی اداروں میں سے ہیں اندرون سندھ کے. تو تمام ساتھی بھرپور طریقے سے معاونت کریں تاکہ اس ادارے کے یہ قرضے کے معاملات ہیں اور آئندہ کے چلنے والے جو معاملات ہیں ان میں آسانی ہو سکے. بھرپور معاونت کے ساتھ اس ادارے کی سرپرستی کریں. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نشر و اشاعت میں کما حق ہو اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ